تصویر کی موت کا 12واں حصہ۔ ڈاکٹر شہریار کی گاڑی کسی طرح بھی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ تھک ہار کر اس نے انسٹیٹیوٹ کی گاڑی کے لیے فون کیا۔ اس وقت کسی وجہ سے انسٹیٹیوٹ پہنچنا بہت ضروری تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، صحت بہت اچھی تھی۔ معمولی گفتگو کرتے وقت بھی ایسا لگتا تھا جیسے مقابل کو پھاڑ کھائے گا۔ اس کی موجودگی میں دوسرے لوگ اونچی آواز میں اس سے بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت گاڑی اسٹارٹ نہ ہونے پر ڈرائیور کی شامت آ گئی۔ جب تک انسٹیٹیوٹ کی گاڑی نہیں آئی، ڈاکٹر شہریار اپنے ڈرائیور پر گرجتا برستا رہا۔ پھر انسٹیٹیوٹ کی گاڑی دیکھ کر بڑا کوٹھا کار کی بجائے وین آئی تھی اور اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ ایک سیکورٹی گارڈ بھی بیٹھا ہوا تھا، جو اتر کر وین کے پچھلے حصے میں چلا گیا۔ مجبوراً ڈاکٹر کو ڈرائیور کے برابر بیٹھنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چوک کر ڈرائیور سے کہا، یہ تم کدھر لیے جا رہے ہو؟ لیکن ابھی ڈرائیور جواب نہیں دے پایا تھا کیونکہ ٹھنڈی سی چیز گردن سے لگی اور ساتھ ہی وین کے پچھلے حصے سے سیکورٹی گارڈ نے کہا، پسٹول بے آواز ہے ڈاکٹر صاحب، چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ کیا مطلب؟ نہیں، مڑ دیکھنے کی کوشش بھی خطرناک ثابت ہو گئی۔ گارڈ نے گردن پر پسٹول کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، آخر یہ کیا بکواس ہے؟ چپ چاپ بیٹھے رہیں جناب، ڈرائیور نے نم لہجے میں کہا۔ ٹھیک اسی وقت پیچھے بیٹھے ہوئے گارڈ نے بائیں ہاتھ سے ایک طے ہوا رومال ڈاکٹر شہریار کی ناک پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ گردن پر پسٹول کی نال تھی، اس لیے وہ خاموش بیٹھا رہا۔ پھر دوبارہ ہوش آنے پر اس نے خود کو بستر پر پایا، بکھلا کر اٹھ بیٹھا کیونکہ اس کی اپنی خوابگاہ نہیں تھی۔ آرام سے لیٹے رہو، دفعتاً بائیں جانب سے آواز آئی۔ لہجہ غیر ملکی تھا، وہ خاطب کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا، بڑی خوبصورت سفید فام عورت تھی۔ میں کہوں ابھی تک تو دوستوں میں ہو، سوال یہ کہ مجھے اس طرح کیوں لایا گیا؟ تم لوگ میری پوزیشن سے واقف نہیں ہو، ہم جانتے ہیں، لیکن اب جس شخص کے لیے کام کر رہے ہوں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ کون ہے وہ؟ ڈاکٹر دھاڑا، اور اسی وقت ایک خوفناک شکل والا آدمی کمرے میں داخل ہوا، جس کی پھولی ہوئی ناک کے نیچے گھنی مونچھوں کے سائبان نے پورے تھانے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں اس نے ڈاکٹر کو گھورتے ہوئے کہا، اس حرکت کا مقصد؟ تم اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے، اس لیے علاج کے لیے تمہیں لایا گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ڈاکٹر شہریار دھاڑا، پاگلوں کی طرح باتیں مت کرو، خوفناک چہرے والے نے جواب دیا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلا کر بولا، جب چاہے مار دینا۔ اس وقت میری ایک بات مان لو، شٹ اپ، اچھی بات ہے، زبردستی علاج کرنا پڑے گا۔ پھر نے آوازیں بلند کسی شخص کو پکارا۔ 2 آدمی داخل ہوئے اور انہوں نے ڈاکٹر شہریار کو بستر پر بچھاڑ دیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ شہریار چیخے جا رہا تھا۔ اتنے میں بد شکل آدمی نے الماری کھول کر ایک پاؤڈر بایوڈرمک سرنج نکالی جس میں بے رنگ سلوشن بھرا ہوا تھا۔ نہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ شہریار بے بسی سے چیخا، لیکن فوراً ہی سرنج کی سوئی اس کے بازو میں ڈوبتی چلی گئی۔ آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی، آنکھیں پھیل گئی تھیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جبڑے کے عضلات ڈھیلے پڑ گئے اور پلکیں چپکتی گئیں۔ اب وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ ڈاکٹر شہریار نے پتہ نہیں پھر کب آنکھ کھولی۔ کچھ دیر تک اس کا چہرہ اور جسم کے تاثرات سے عادی نظر آیا، پھر یک بیک خد و خال میں کھنچاؤ سا پیدا ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت خوفزدہ آدمی نظر آنے لگا۔ اٹھ بیٹھا، لیکن اس طرح گھٹنوں میں سر دے رکھا تھا جیسے گرد و پیش کا جائزہ لینے کی ہمت نہ ہو۔ دفعتاً کھلنے کی آوازیں اور پھر آنے پر نظر پڑتے ہی وہ چوک پڑا۔ تم عمران ہو نا؟ رحمان کے بیٹے؟ جی ہاں انکل۔ اچھا، مجھے یہاں سے لے چلو۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ کہاں لے چلو؟ آپ میرے گھر میں؟ تمہارے گھر میں؟ ڈاکٹر خزہ لہجے میں بولا، ہاں بالکل، میں نے آپ کو ایک جگہ سڑک کے کنارے بھیج پایا تھا، بیٹھ جاؤ۔ وہ لوگ مجھے زبردستی لے گئے تھے، ڈاکٹر نے کہا، اور پھر پاگل کے گھر میرا علاج کرنے لگے تھے۔ حیرت انگیز۔ عمران نے ہمکانہ انداز میں آنکھوں کو گردش دے، پھر اچھل کر بولا، رہے تو بھولی کہ آپ کی کوٹ کے کالر سے یہ کارڈ پن کی آواز دیکھی۔ عمران نے ایک چھوٹا سا کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا جس پر پیریفون لکھا تھا۔ ارے یہ کیوں؟ وائرس سے اس کات کو اڑتا رہی تھی۔ پیریفون کی حرکت تھی کہ اس کا کیا چلے، وہ تو کسی کا نام ہے، میرا دوست ہے، ہم نے دونوں نے کئی سال ساتھ گزارے۔ عمران نے تفہیمی انداز میں سر کو چومے، جس کی ہر چہرے سے گہری طمانینت سے لگ رہی تھی، گویا آپ کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ اسی پر تو مجھے حیرت ہوئی کہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ میری فن یہاں موجود ہے۔ میں نے تو اسے بلوایا تھا، تب تو سخت نامعقول آدمی معلوم ہوتا ہے، اور کیوں بلوایا تھا؟ بھائی اس کا ایک کام تھا، وہ جو تمہارے والد صاحب ہیں نا، ان کے قبضے میں اس کے خلاف کچھ ایسے ثبوت ہیں جس کا کیریئر تباہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اسے مطلع کر دیا تھا، پھر جب وہ یہاں آیا تو ہم نے ایک اسکیم بنائی۔ واقعی ہاں، پھر وہ واپس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسی کی بنائی ہوئی اسکیم کے تحت حکومت کو مشورہ دے کر ایک کیمیا دان فیکس کو یہاں بلوایا، پروفیسر میکس کو۔ اور یہ وہی پروفیسر میکس ہے
تو نہیں ہے جسے کسی جانور نے مار ڈالا. ہاں وہی پتہ نہیں کس جانور نے مار ڈالا, کیوں مار ڈالا. آپ نے کس سلسلے میں اسے بلوانے کا مشورہ دیا تھا؟ ایک ایسی دوا کی تیاری جو مجرموں سے اطراف جرم کرانے کے سلسلے میں معمول ثابت ہو. اطراف جرم کرانے کے لیے تشدد کرنا پڑتا ہے. حکومت چاہتی ہے کہ اس طریقے کو ترک کر دیا جائے. پروفیسر میکس ایسی ادویات کا موجود تھا. بہرحال آپ نے اسے پیری فون کے مشورے پر بلایا تھا؟ ہاں, اسی نے مجھے مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ پروفیسر میکس کی توسط سے وہ اپنا مقصد بھی حاصل کر لے گا. نہیں سارے ثبوت جو اس کے خلاف تمہارے والد کی تحویل میں اس کے قبضے میں آ جائیں گے. بھلا وہ کس طرح؟ یہ تو اس سے نہیں بتایا تھا. پیری فون کے بارے میں آپ اور کیا جانتے ہیں؟ بس اتنا ہے کہ اپنے ملک کی انقلابی پارٹی کا لیڈر اور وہاں کی ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. جب میں مقیم تھا تو میں نے بھی اس پارٹی کے لیے کام کیا تھا. مجھے بھی ڈکٹیٹرشپ سے نفرت ہے, خواہ کسی ملک میں قائم ہو. پیری فون کا مقیم ہے, اس نے نہیں بتایا. اتنا حیرت انگیز آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا. جانتے ہو, کبھی وہ ایک افغانی کے بھیس میں میرے پاس آتا ہے اور کسی افغانی کی طرح پشتو بولتا ہے. آپ کا چوکی دار بھی تو افغانی ہے. ہاں دونوں میں بڑی اچھی بنتی ہے, لیکن آخر اس نے میرے ساتھ ایسی حرکت کیوں کی؟ اسے بھول جائیے, میں دیکھ لوں گا. آپ کے چوکی دار کو اس نے اپنا کیا نام بتایا؟ درویش خان. ٹھیک ہے, اب آپ اس کے بارے میں کچھ نہ سوچیے, میں سب کچھ معلوم کر دوں گا. میں گھر جانا چاہوں, اس وقت یہیں آ رہے ہیں جب تک پیری فون سے معلوم نہ کر سکو کتنے حرکت کی ہوئی ہے. اچھا تم کہتے ہو تو میں یہیں رہوں گا. ایک بات اور, میرے والد صاحب کے پاس اس کے خلاف کس قسم کے ثبوت ہیں جو اس کا کیریئر تباہ کر سکیں؟ ان کا کہنا ہے کہ حقیقتاً یہ ڈکٹیٹر کا پھٹو ہے. عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اتنے انقلابی لیڈر ہونے کا ڈھونگ رہا ہے. اچھا میں سمجھ گیا. عمران سے رہ کر بولا, تم بہت اچھے لڑکے ہو. شکریہ, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ایسے پیری فون کا پروفیسر کی موت کے بارے میں کیا حال ہے؟ وہ بھی پریشان ہے. ابھی تک پتہ نہیں چلتا کہ پروفیسر کی موت میں کس کا ہاتھ تھا, اور شاید ہماری پولیس بھی اس سلسلے میں ناکام رہی. اچھا آرام فرمائیے. ڈاکٹر شریعت کی شخصیت ہی بدل کر رہ گئی تھی اور اب وہ سو گئے تھے. جی, تصویر کی موت کا پارٹ 13. اور آپ کو ایک کہانی سمجھنی ہے تو شروع کے 12 پارٹس کی ویڈیو دیکھنی پڑے گی. رحمان صاحب آفس تک محدود ہو کر رہ گئے تھے اور گھر کی نگرانی ایکسٹرو کے ماتحت کر رہے تھے. عمران نے اسے مناسب نہیں سمجھا تھا کہ رحمان صاحب کے گھر کی نگرانی کے لیے اپنے محکمے کے گارڈ کا انتظام کرتے یا پولیس کی مدد طلب کرتے. دراصل اس معاملے میں رازداری سے کام لیا جا رہا تھا. یہ بات صرف باپ بیٹے کے درمیان رہی تھی کہ پیری فون کا نشانہ حقیقتاً رحمان صاحب تھے. انہوں نے اس سلسلے میں کوئی باضابطہ کارروائی نہیں کی تھی. عمران روزہ سمیع ساحلی علاقے کے ہیڈ میں مقیم تھا. فرصت کے اوقات میں دونوں کسی طرف نکل کھڑ رہے ہوتے. اس وقت بھی عمران اسے کہیں لے جا رہا تھا. ہم دونوں بالکل جاپانی ہوتے جا رہے. روزہ بولی, لیکن تم نہیں سر, میں تمہاری قومیت ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی. گدھے دنیا کے ہر حصے میں رہتے ہیں. عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا, تم واقعی عجیب ہو. کبھی پاگل ہوتے ہو, کبھی بڑے ہوش مند, اور سب سے بڑی بات یہ کہ مرد بالکل نہیں معلوم ہوتے. اب تو مجھے غصہ دلا رہی. عمران نے غصے لہجے میں بولا, یقین کرو ایسے لگتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ دن گزار رہی ہوں. اگر ایسا نہ ہوتا تو میرا باپ کبھی مجھے تمہارے حوالے نہ کرتا. اچھے بیوی کی باتیں نہ کرو, بہن نہ گئی. بہت اچھا. وہ کچھ دیر سعادت مندانہ خاموش بیٹھی رہی, پھر بولی, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اب ہمیں خاندان کے ساتھ مہمان کی طرح رہیں گے. کیا مطلب؟ اب ہم ڈاکٹر شریعت کے مہمان ہیں. کیا بھلا اس نے ہمیں ویسے مہمان قبول کر لی؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں عورتیں بھی ہیں, تم سے انگلش میں گفتگو کر سکیں گے. دیکھو تمہیں پھر آگاہی کر رہی ہوں کہ مجھے جاپانی نہیں آتی. مجھے کب آتی ہے؟ میرا نام ڈاکٹر سنگارا اور تم مسز سنگارا. بکواس مت کرو, تم صورت سے مرد ہی نہیں لگتے. شوہر کیا معلوم ہو گئے. دنیا میں بہتر شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کی زودی کیوں پیش آئی؟ اس اسکیم کا ایک حصہ ہے جس کے تحت ہم پیری فون پر ہاتھ ڈال سکیں گے. یقین کرو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے اپنے ملک واپس جا سکوں گی یا نہیں, لیکن میں اس دوست کی گریبان پر ضرور ہاتھ ڈالوں گا جس نے ایک دوست کو ذاتی مفاد پر قربان کر دیا. پیری فون کتنا بڑا فراڈ ہے یہ بات میں تمہارے ہم وطنوں کو بتاؤں گا. مجھے کسی چیز سے دلچسپی نہیں رہی. روزہ نے لاپرواہی سے کہا, باپ کے مرنے کے بعد اب میرے دنیا میں کوئی نہیں ہے. اچھا تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ کچھ بھی نہیں, لیکن میں تو اس آدمی کو نہیں چھوڑ سکتا. عمران نے کہا, جس نے میرے ملک میں 4 زندگیاں ختم کی ہیں. 4 کون؟ کیا 2 اور بھی مارے گئے ہیں؟ وہ کون تھا؟ مقامی آدمی جو پیری فون کے لیے کام کرتے تھے. پتہ نہیں. آدمی کب خود کو پہچان سکے گا؟ اس لیے کوشش نہیں کرتا کہ خود کو پہچان لینے کے بعد الو ہو کر رہ جاؤں. وہ کس طرح؟ آدمی میں رکھے کیا ہے جسے پہچان کر وہ کسی فائدے میں رہے گا؟ اسے تو بس سونے اور جواہرات کی کانوں کی تلاش میں رہنا چاہیے. خیر ختم کرو, میں کسی دھوکے میں دھوکہ نہیں دے سکتی. اس میک اپ میں کسی کی مہمان بھی نہیں بن سکتی. تو پھر میں تمہیں تل کر کھا جاؤں. مجھے پولیس کے حوالے کر دو. کیوں؟ میں پیری فون کی شریک جرم تھی. میں نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا. پھر مجھ پر یہ عنایت کی تم مظلوم ہو, اس لیے دینہ دانستہ اس جرم میں شریک نہیں ہوئی تھی. کیوں نہیں؟ میں دینہ دانستہ اس جرم میں شریک تھی. تمہارے باپ پر بھی قابو پا کر انہیں پیری فون کی بھل لے جاتی.
تمہیں باور کرایا گیا تھا کہ تمہارے باپ کے قتل میں میرے باپ کے قتل کا ہاتھ ہے، اور اسی کا اعتراف کرنے کے لیے بیریفا نے ان پر قابو پانا چاہتا تھا۔ عمران نے کہا کچھ بھی ہو روزہ نے کہا میں شریک جرم تھی، میں نے اور میرے باپ نے تمہیں معاف کیا، اب کہو۔ عمران نے کہا تم عجیب لوگ ہو، میری سمجھ سے باہر، خیر ہوگا کچھ، میں کسی کی مہمان نہیں بننا چاہتی، یا تو اسی ہٹ میں تمہارے ساتھ رہوں گی یا پھر مجھے جیل بھجوا دو۔ اچھی بات ہے، ہم ڈاکٹر شہریار کے مہمان نہیں بنیں گے، لیکن ہمیں ان کے گھر تک بہرحال چلنا چاہیے۔ روزہ اس بار کچھ نہ بولی۔ عمران کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ایک پبلک ٹیلی فون کے قریب اتنے گاڑی روکی اور نیچے اتر کر بوتھ کے اندر چلا گیا۔ روزہ متفقرانہ انداز میں بوتھ کی طرف دیکھتی رہی۔ عمران کچھ دیر بعد واپس آ کر گاڑی میں بیٹھتا بولا فی الحال میں تنہائی چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ 120 لڑکی تمہیں کسی محفوظ مقام پر لے جائے گی اور میں جلدی تم سے ملوں گا۔ اچھی بات ہے، وہ تھوڑی سال لے کر پہنچی، لیکن مجھے کسی قسم کی گفتگو تو نہیں کرے گی؟ قطعی نہیں، بے فکر رہو۔ عمران نے کہا اور گاڑی حرکت میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد پبلک گارڈن کے قریب اتنے پھر گاڑی روکی۔ روزہ خاموشی سے گرد و پیش کا جائزہ لیتی رہی۔ پھر 2-3 منٹ بعد اس کی قریب ایک گاڑی رکی جسے جولین آف انٹر ڈرائیو کر رہی تھی۔ چلو اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ، عمران نے نیچے اتر کر دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ روزہ نے مشینی انداز میں اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ جولین نے عمران کو گھورتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ عمران پھر گاڑی میں آ بیٹھا۔ اب اس کا رخ عالمگیر روڈ کی طرف تھا۔ چوراہے پر مڑتے نے ڈیش بورڈ کے ایک خانے سے ریڈی میڈ میک اپ نکالا اور اسے ناک پر فٹ کرتے ہوئے اکھنوں آئینے پر نظر ڈالی۔ جاپانی بناوٹ والی اسپاٹ آنکھوں کے نیچے یہ میک اپ کچھ کا کچھ ہو گیا تھا۔ منگول نسل کی کسی چروائی کی سی شکل نظر آتی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے مسافت طے کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹر شہریار کی کوٹھی کے سامنے جا رکی۔ پھاٹک پر ایک آدمی موجود تھا۔ اس نے عمران کو غور سے دیکھا۔ عمران نے محسوس کیا وہ ڈاکٹر شہریار کا چوکیدار نہیں ہے۔ چوکیدار کون ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کون ہیں؟ پشتو میں اس سے سوال کیا گیا۔ زری خان حیدر گل کا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو، بہت ضروری کام ہے اپنی کوٹری میں۔ عمران اپنی گاڑی سے اترتا ہوا بولا چلو۔ عمارت کے اوپر پار کے سرے پر سرونٹ کوارٹر واقع تھے، انہی میں سے ایک میں ڈاکٹر کا چوکیدار حیدر گل پڑا بخار میں تپ رہا تھا۔ حیدر گل مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھیجا ہے۔ کہاں ہے ڈاکٹر صاحب؟ حیدر گل نے لیٹے رہو، پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ کل سے ایک ضروری کام میں مشغول ہیں، انہوں نے درویش خان کو بلایا ہے۔ یہ درویش خان؟ حیدر گل نے اس آدمی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا جو عمران کو یہاں تک لایا تھا۔ عمران کو گھورتا ہوا بولا ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ عمران نے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا، اس کے ساتھ چلا، لیکن اس کی آنکھوں سے بے اطمینانی جھلک رہی تھی۔ وہ اپنی مساواتی کوٹھی میں۔ عمران نے درویش خان سے کہا میرا حال ہے بہت زیادہ پریشان ہے، انہوں نے تمہیں بلایا۔ ایسی کیا پریشانی ہے کہ 2 دن سے گھر والوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے؟ درویش خان نے بھرائی آدمی کہا بھائی میں نہیں جانتا، اور وہ کچھ خوفزدہ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں ان کا قریبی دوست ہوں۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر عمران نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اوکے جی، بہت اچھا ناول ہے یہ، تصویر کی موت۔ اب اس کا پارٹ 14 پڑھتے ہیں۔ رحمان صاحب نے اچھی طرح اطمینان کر لیا تھا کہ فون کال عمران ہی کی تھی۔ اس کے بعد انہیں اس کے مشورے پر ایک عمل کرنا تھا۔ عمران نے سے اتنا ہی کہا تھا کہ اپنے دفتر سے ایک بند گاڑی میں کہیں لے جائے جائیں گے۔ رحمان صاحب پہلے اکتاہٹ کا شکار تھے اور اس صورتحال سے چھٹکارا چاہتے تھے، اس لیے فوراً دفتر سے نکل کر اس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ سفر آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ رحمان صاحب مسلح تھے۔ گاڑی سے اترے تو وہاں دایاں بغلی ہاتھ ہوسٹر پہ تھا، ڈرائیور انہیں ایک عمارت کی طرف لے جا رہا تھا جس کے چاروں طرف دور دور تک کھیت اور باغات پھیلے ہوئے تھے۔ رحمان صاحب قطعی اندازہ نہ لگا سکے کہ اس وقت کہاں تھے۔ بیٹی کی افتاد طبع سے بخوبی واقف تھے، اس لیے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر عمارت میں داخل ہو گئے۔ ڈرائیور انہیں ایک کمرے میں پہنچا کر واپس چلا گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ کمرے میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ دفعتاً بائیں جانب سے ایک دروازے کا پردہ ہٹا اور ڈاکٹر شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ تم بیٹھ جاؤ میرے دوست۔ ڈاکٹر شہریار کی آواز کانپ رہی تھی۔ رحمان صاحب اس میں کوئی تبدیلی محسوس کر رہے تھے۔ انہیں بیٹھنے کو کہتا وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ رحمان صاحب متحیر تھے، انہیں قطعی علم نہیں تھا کہ عمران کے ذہن میں کیا ہے، یہاں شہریار کی موجودگی کا کیا مقصد ہے، اور شہریار تو اب اس طرح گمسم بیٹھا تھا جیسے اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس نہ ہو۔ رحمان صاحب اسے مخاطب کرنے والے تھے کہ ایک جاپانی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو ڈاکٹر؟ اس نے تحقیرانہ لہجے میں کہا میں بیٹھا ہوں، اپنے کمرے میں جاؤ۔ بہت اچھا، ڈاکٹر کہتا ہوا اٹھا اور اسی دروازے نکل گیا جس سے لڑکی داخل ہوئی تھی۔ رحمان صاحب کا ہاتھ بغل کے نیچے ریوالور کے دستے پر پہنچ گیا۔ تم کون ہو؟ انہوں نے لڑکی کو متعارف کیا۔ میں روزہ میکس ہوں جناب۔ وہ ان کے قریب پہنچ کر آہستہ سے بولی عمران کا ہے معلوم نہیں؟ ڈاکٹر کے سلسلے میں تشویش کی کوئی بات نہیں، اس پر آپ کے بیٹے نے وہ نسخہ آزمایا جسے میرے ذریعے آپ پر آزمایا جانا تھا۔ او آئیے میرے ساتھ۔ ٹھہرو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم روزہ میکس ہو؟
میں کمرے ہوں جناب آپ کے بیٹے. ٹھیک ہے چلو. رحمان صاحب نے کہا. انہوں نے روزہ کی آواز پہلے ہی پہچان لی تھی لیکن مزید اطمینان کرنا چاہتے تھے. وہ انہیں دوسرے کمرے میں لے گئی اور ایک کھڑکی قریب آنے کا اشارہ کیا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا. پردہ تھوڑا سا کھسکایا اور رحمان صاحب متحیر رہ گئے. دوسرے کمرے میں ان کا ایک ہم شکل صوفے پر بندھا تھا. ذرا برابر بھی تو فرق نہیں تھا. رحمان صاحب کو ایسا محسوس ہوا جیسے اپنی تصویر دیکھ رہے ہوں. وہ دروازے کی طرف موڑے ہی تھے کہ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا. رحمان صاحب اپنے ہم شکل کو پھر دیکھنے لگے. دفعتاً اسی کمرے کا پردہ ہٹا اور ڈاکٹر شہریار ایک پٹھان کے ساتھ اندر داخل ہوا جو اپنے روایتی لباس میں کوئی بڑا جاگیردار معلوم ہوتا تھا. ارے پٹھان رحمان صاحب کے ہم شکل پر نظر پڑتے بوجھتا رہ گیا. پھر ڈاکٹر شہریار سے بغلگیر ہوتے ہوئے بولا, یہ کام کیا ہے تم نے ڈاکٹر, $1,00,000 والا, اور یہ $1,00,000 سوئٹزرلینڈ میں اپنے لیے محفوظ سمجھو. پٹھان بڑی روانی سے انگریزی بول رہا تھا کسی اہل زبان کی طرح. رحمان صاحب کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں. دوسرے کمرے میں ان کا ہم شکل بے حوصلہ حرکت پڑا تھا. مر یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ کافی میں خواب آور دعویٰ دے کر باندھ دیا. ڈاکٹر بھرائی آواز میں بولا. وہ پٹھان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا. پٹھان آہستہ چلتا وہ اس صوفے کے قریب پہنچا جس پر رحمان صاحب کا ہم شکل بندھا پڑا تھا. مسٹر رحمان, وہ تن کر بولا, اس وقت بیری فون تم سے مخاطب ہے. ہم شکل خوفزدہ انداز میں پل کے چپکاتا رہا. کیا نام تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ بیری فون سر لہجے میں بولا. یہ ہم شکل پہلے کی طرح دم بخود تھا. سنو, میں نے تمہیں مہلت دی تھی ورنہ تمہارے گھر کا ایک ایک فرد میری درندگی کا شکار ہو جاتا. ہو سکتا ہے تمہارے چلاک بیٹے نے کسی طرح اس کتے پر قابو پا لیا ہو, لیکن یاد رکھو میں جس کتے کے بھی چاہوں 12 گھنٹے میں درندہ بنا سکتا ہوں. وہ خاموش ہو گیا. اب رحمان صاحب نے اپنے ہم شکل کی بھرائی ہوئی آواز سنی. تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ کاغذات جو تم نے 3 سال پہلے پرتگالی بلیک میلر سلوار سے حاصل کیے تھے. نہیں تو پھر تمہیں میرے متعلق وہ کیسے باتیں معلوم ہوئیں جن کا ذکر تم نے ڈاکٹر شہریار سے کیا تھا؟ ہم شکل نے پھر چپ ساتھ دی. اچھی بات ہے, میں دیکھوں گا تم کب تک اپنی زبان رکھتے ہو. شاید تم پروفیسر میکسن اور فرسٹ سیکرٹری کا انجام بول گئے. ان بیچاروں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ہم شکل نے بھرائی آواز میں کہا. انہیں بھی مجھ پر شبہ ہو گیا تھا اور میں کسی ایسے آدمی کو زندہ دیکھنا پسند نہیں کرتا جو میری تہ تک پہنچنے کی کوشش کرے. رحمان صاحب روزہ کی طرف مڑے لیکن وہ ماں نہیں تھی. انہوں نے طویل سانس لی اور بغلی ہوسٹر سے ریوالور نکال لیا. دوسری طرف سے بیری فون کہہ رہا تھا, مجھے کاغذات ملنے چاہیے مسٹر رحمان, ورنہ ہر روز تمہارے گھر کا ایک ایک فرد درندگی کا شکار ہوتا رہے گا. اور روزہ میں اس کا ہے میں یہاں ہوں. کتے دوسرے کمرے کی کسی کوشش سے روزہ کی آواز آئی. اب بیری فون اچھل پڑا. روزہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے سامنے آئے. وہ اپنی اصلی شکل میں تھی اور اشاریہ 2.5 کا پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا. کیا مطلب؟ بیری فون تائی اور کیا میں بولا, تم نے میرے باپ کو مارا جس نے ہر قدم پر تمہارا ساتھ دیا تھا. ارے وہ تو بیری فون ہنس پڑا. ہنستا رہ کر بولا, میں شخص کو مرغوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے رحمان صاحب کے ہم شکل کی طرف اشارہ کہ تم جھوٹا اپنا بول میں تم نے میرے باپ کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے تھے. یہاں تم ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے تھے. میرے باپ کی موت کی ذمہ داری یہاں کی حکومت کے سر جاتی ہو تو میرے ذریعے سر رحمان کا برین فکسر آزما کر ان سے کاغذات حاصل کر لیتے. میں اب یہ کروں گا کتیا کی بچی. یک بیک بیری فون بھڑک اٹھا. دفعتاً رحمان صاحب نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر کہا, تم اپنی جگہ سے چنبش بھی نہیں کرو گے. میرا نشانہ کسی حال میں خطا نہیں ہوتا. بیری فون خواب اکھلا کر آواز کی طرف مڑا. اس کے حلق سے بے ساختہ قسم کی چیخ نکلی. کبھی رحمان صاحب کی طرف دکھتا اور کبھی ان کے ہم شکل کی طرف. روزہ زوردار کہہ کر آیا, تمہارا برین فکسر ضائع نہیں ہوا. کیا مطلب؟ ڈاکٹر شہریار اسی کے زیر اثر ہمارے مشوروں پر عمل کر رہے. کمرے میں عمران کی آواز گونجی. سامنے والے دروازے میں کھڑا امکان انداز میں ہنسے جا رہا تھا. یہ سب کیا ہے؟ تم لوگ میرے خلاف کچھ بھی ثابت نہ کر سکو گے. بیری فون نے سمادھان لیتے ہوئے کہا. تمہاری ساری بکواس ریکارڈ ہو چکی ہے, اس کی ویڈیو بھی بن چکی ہے اور تم یہاں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے. اب یہ کھیل ختم کرو. رحمان صاحب گرتے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دو. تم لوگ پچھتاؤ گے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. سناٹے میں ایک نئی آواز ابھری اور عمران کے حکم سے غیر ملکی سفیر نمودار ہوا. سفیر کے ہاتھ میں ہتھکڑیوں کا جوڑا تھا. اچھی بات ہے. بیری فون پرسکون لہجے میں بولا, آؤ اور مجھے ہتھکڑیاں پہنا دو. نہیں. روزہ بول پڑی, کوئی اس کے قریب نہ جائے ورنہ زندہ نہیں بچے گا. بیری فون نے کہہ کر لایا اور روزہ کہتی رہی, اسے گولی مار دینے مناسب ہوگا. نہیں. رحمان صاحب بولے, اسے گرفتار کر لو. ٹھیک کہہ رہی ہے بیری فون, مجھے ہاتھ لگانے والا زندہ نہیں بچے گا. عمران اسی دوران میں کسی طرح کھسک گیا تھا. میں تمہارے ہاتھ ہتھکڑیاں لگاؤں گا. سفیر نے سخت لہجے میں کہا. تم مجھے بھی دھمکیاں دیتے جا رہے ہو. ٹھہر جاؤ. روزہ اس کے نے بولا, تم اس کے قریب پہنچتے ہی ضروری سوئی کا شکار ہو جاؤ گے. لڑکی میں تجھ سے سمجھ لوں گا. بیری فون دانت پیس کر بولا. ٹھیک اسی وقت کسی طرف سے ایک رسی بیری فون پر گری. وہ لڑکھڑایا اور پھر چھت کی طرف اٹھتا چلا گیا.
اس کی کمر رسی کے پھندے میں جکڑی ہوئی تھی۔ بالآخر روشن دان کے قریب پہنچ کر وہ فضا میں جھولنے لگا۔ روشن دان سے گزر کر دوسری طرف جانے والی رسی شاید کسی طرح باندھی گئی تھی۔ پھندے کی گروہ ایسی جگہ تھی کہ بیری فون اسے ہاتھ لگانے سے قاصر تھا اور لگ پھاڑ کر دھاڑتا رہا۔ اسی شام رحمان صاحب گھر پر عمران کے منتظر تھے۔ روزہ انہی کے ساتھ تھی۔ آپ اپنے بیٹے کو کچھ دینے کے لیے کسی دماغی اسپتال میں داخل کرا دیجیے، روزہ نے رحمان صاحب سے کہا۔ کیوں؟ رحمان صاحب کا لہجہ بہت خوش تھا۔ کیا آپ اسے صحیح الدماغ سمجھتے ہیں؟ سوال یہ کہ آخر اس ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ جس وقت اس نے بیری فن پر قابو پایا تھا اسی وقت کڑیاں ڈال دی ہوتی۔ وہ بالکل صحیح الدماغ ہے، اچھی لڑکی، رحمان صاحب آہستہ سے بولے۔ اس نے کھڑا اس لیے پھیلایا تھا کہ تم مطمئن ہو جاؤ اور سفیر بھی صحیح حالات سے واقف ہو جائے، ورنہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ بیری فن گرفتار ہونے کے بعد ان سب باتوں کا اعتراف کرتا؟ روزہ کسی سوچ میں پڑ گئی، پھر سر ہلا کر بولی، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس نے مجھے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ میرا باپ ڈیوڈ بکنر اور یہاں کی حکومت کے مابین سازش کا شکار ہوا ہے۔ اس طرح انقلابی پارٹی کے سارے ارکان ایک ایک کر کے ختم کر دیے جائیں گے۔ اگر وہ سب ہمارے ملک میں مارے گئے تو عوام ڈیوڈ بکنر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بہرحال اب تو مطمئن ہو گئی؟ جی ہاں، آپ اور آپ کے بیٹے کا بہت شکریہ۔ اگر وہ پاگل نہیں ہے تو بہت عظیم انسان ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کسی کی بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ رحمان صاحب کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرائی جسے احساس فخر کے اظہار کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر روزہ نے کہا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ مجھے یہاں کی شہریت مل جائے؟ اب میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ ایک بار تو تمہیں واپس جانا پڑے گا، اس کے بعد کوشش کی جائے گی کہ تمہیں یہاں حقوق شہریت مل جائے۔ روزہ پھر کسی سوچ میں پڑ گئی، تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر بولی، سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر آپ کے ملک کا آدمی بیری فن کے چکر میں کیوں پڑ گیا تھا؟ ڈاکٹر شہریار، رحمان صاحب طویل سن دے کر بولے، بہت دنوں تمہارے ملک میں رہ چکا ہے۔ اس زمانے میں بالکل مفلس تھا، محنت مزدوری کر کے تعلیم حاصل کرتا رہا تھا۔ اس وقت اسے ساری دنیا کے انقلابیوں سے ہمدردی تھی، لیکن مجھے جب خود صاحب حیثیت ہو گیا تو پھر بیری فن اسے صرف ایک دوست کی حیثیت سے یاد رہ گیا تھا، اور مزید ہیوس نے اس راہ پر ڈال دیا۔ اگر بیری فن مجھ پر قابو پا لیتا تو $1,00,000 اس کے تھے۔ بلیک میلر سلوارا کا کیا قصہ تھا؟ سلوارا بھی جاسوس تھا اور بلیک میلر بھی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھوں اپنی گرفتاری سے پہلے وہ بیری فن کو بلیک میل کر کے اس سے بڑی رقومات وصول کرتا رہا۔ بہرحال بیری فن سے متعلق کاغذات اسی کے قبضے سے برآمد ہوئے تھے۔ دفتن باہر سے آواز آئی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ رحمان صاحب کا خوشگوار موڈ بدل گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ عمران کی آن نے مشینی طور پر انہیں اس تخیر سے دوچار کر دیا تھا۔ آ جاؤ، وہ ہو رہا ہے۔ عمران کمرے میں داخل ہوا اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بیٹھ جاؤ جی، بہت اچھا، اس نے بلکھلائے انداز میں کہا۔ اب تم لڑکیوں میں جاؤ، رحمان صاحب نے روزہ سے کہا، اور وہ عمران کو گھورتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میرا ہم شکل کون تھا؟ رحمان صاحب نے خوش لہجے میں بولا، ایک آدمی جو اس وقت تک اس واقعے کو بھول چکا ہوگا۔ عمران نے مسمسی صورت بنا کر کہا، ویسے سبھی نے اعتراف کر لیا کہ بیری فن اسے دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ وہی چاہتا تھا کہ آپ کسی طرح سفارت خانے کی عمارت تک پہنچے اور وہ آپ پر برین فکسر آزمائے، اور جناب اعلیٰ روزہ نے ہمیں خطرے سے آگے کیا، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہو تو سیدھا عدم آباد میں ہی جاتا۔ کیوں؟ شلوار قمیص کے نیچے اس نے پاور ہاؤس پہن رکھا تھا۔ کیوں بکواس کرے؟ ایک چھوٹی سی پریشر مشین، اس میں زہریلی سوئیاں بھری ہوئی تھیں۔ اس پاور ہاؤس میں مختلف جگہوں پہ بٹن تھے، جن میں سے کسی ایک پر بھی ہلکا سا دباؤ ہونے پر سوئیاں نکلتی اور آس پاس کے لوگوں کو سلا دیتی۔ تو تم نے اسے سر سلطان کے حوالے کر دیا؟ جی ہاں، مجبوری تھی، انہی کے محکمے کا کیس تھا، عمران نے کہا، اور چور نظروں سے رحمان صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ رحمان صاحب کھڑکی کے باہر دیکھ رہے تھے، اور یہ ناول ختم ہوا۔ انشاءاللہ کوئی اور اچھا ناول آپ کو پیش کریں گے۔